نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وعن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کا حقیقی شعور حاصل کرنا ہر مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے۔ جس انسان کو جس نظریے اور فکر سے تعلق ہوتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے اس فکر، اپنے اس نظریے، اپنے اس اسکول آف تھاٹ کی صحیح فہم حاصل کرے، دین کا ٹھیک مطلب سمجھے، اس کا مفہوم متعین اس کی عقل و شعور میں آنا چاہیے۔ دنیا کے ہر علم میں یہ بات لازمی ہوتی ہے کہ آپ جس علم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنا پیشہ بنایا ہے، جس علم کے زیر اثر آپ کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس علم کا صحیح فہم اور شعور حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر آپ کو پوری کمانڈ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے اندر اعلیٰ درجے کی مہارتیں ہونی چاہیے۔ ایک ڈاکٹر جب تک علم طب پر مکمل گرفت نہیں رکھتا، اس کا فہم و شعور حاصل نہیں کرتا، تو وہ تربیت یافتہ ماہر ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہاں، ڈگری یافتہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے۔ ایک انجینئر جب تک اپنے شعبے، اور وہ سول ہو، الیکٹریکل ہو، میکینیکل ہو، اپنے اس علمی شعبے کا مکمل شعور اور فہم اور اس کے اندر صلاحیت اور مہارت تامہ نہ رکھے تو وہ شعبے کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی کام کرے گا وہ غلط ہوگا، یا کام صحیح کرے گا تو اس میں کوئی نہ کوئی کجی ایسی رہ جائے گی جو اس میں آخر وقت تک نہیں جائے گی۔ دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ آدمی جس دین سے تعلق رکھتا ہے، جس نظریے کو قبول کیا ہے، جس فہم اور شعور کی ضرورت ہوتی ہے، اسے حاصل کیا جانا لازمی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان جب دین اسلام پر ایمان لاتا ہے، یہ یقین اور اذعان رکھتا ہے کہ جس دین کو اس نے تسلیم کیا ہے وہی میری دنیاوی اور اخروی نجات کا باعث ہے، تو پھر اسے اس دین کی صحیح تعلیم، تربیت، مہارت اور اس دین میں اعلیٰ درجے کی صلاحیت کا پیدا کرنا ضروری ہے۔ کم از کم جو عمومی زندگی کے کام ہیں ان کو اس دین کی تعلیمات کے مطابق پوری سمجھ، شعور کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان اعلیٰ درجے کی مہارت اور صلاحیت نہیں رکھتا۔ انسانوں کے لیے دو ہی راستے ہیں،
کہ جس علم سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا تو اس علم میں مہارت اور اعلیٰ درجے کی صلاحیت حاصل، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو اعلیٰ صلاحیتوں والے لوگ ہیں، جس ڈاکٹر نے مہارت حاصل کر لی، جس انجینئر نے اپنے شعبے پر پوری گرفت حاصل کر لی، اس کی بات ماننی چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ وہاں اپنی عقل کو دخل دینا، وہاں اپنے تصورات کو دخل دینا، یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں۔ آپ کو انجینئرنگ کے الف باتا کا نہیں پتہ، خود آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اس علم کو جانتے نہیں، اور ایک انجینئر اپنے تجربے اور مہارت کی بنیاد پر ایک رائے دیتا ہے، ایک روڈ میپ دیتا ہے کہ اس کے مطابق بلڈنگ بننی چاہیے، اور آپ اپنی عقل کے مطابق اس کے اندر دخل در اندازی کرتے ہیں، تو یہ کسی بھی شعبے کے اندر درست قرار نہیں پاتا۔ آپ نے میڈیکل سائنس پڑھی نہیں، کمپیوٹر سائنس سے آپ کا واسطہ نہیں، جو اس کے ماہرین ہیں وہ رائے دیں، تشخیص کریں، ادویات تجویز کریں، کمپیوٹر سائنس سے متعلق جو ان کے تجربات اور مہارتیں ہیں اس کا اظہار کریں، اور آپ اپنی خواہشات اور اپنے عقل کی بنیاد پر اس کے اندر دخل در معقولات کریں، تو یہ کسی طور پر بھی مریض کے حق میں درست نہیں، کمپیوٹر چلانے والے کے حق میں حق درست نہیں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیجیے کہ وہ شعبہ، وہ دین جس کا تعلق ایک انسان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب بنانے سے متعلق ہے، اس میں جب تک تفقہ، دینی بصیرت، فہم و شعور حاصل نہ کیا جائے تو وہ مقصد دنیا میں کامیابی کا، عزت اور وقار کا، اور وہ مقصد جو مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی کا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل سائنسز میں آپ دخل در معقولات کریں گے تو ذرا اس دنیا میں آپ جسمانی طور پر نقصان اٹھائیں گے، انجینئرنگ کے اندر مداخلت اور ٹانگ اڑائیں گے تو بلڈنگ ٹیڑھی میڑھی ہوگی، نقصان ہوگا، سڑک صحیح نہیں بنے گی، بجلی صحیح نہیں آئے گی، مشین صحیح نہیں چلے گی۔ وہ نقصان اس دنیا کا یا اس دنیا کے کسی ایک حصے کا ہے، زندگی کے کسی ایک ٹائم کا ہے، ایک سپیس کا ہے۔ لیکن جس دین کا تعلق آپ کی دنیا کی 50، 60، 100 سالہ زندگی کے مجموعی اوقات و امکنہ سے ہے، ٹائم اینڈ سپیس سے ہے، اور اس مرنے کے بعد کے جو اگلا جہان ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس میں جو مختلف مراحل ہیں، قبر کا ہے، حشر کا ہے، دوزخ اور جہنم یا جنت کا ہے، مختلف مراحل میں اس انسان نے گزرنا ہے۔ معاملہ جب اس دین کا آتا ہے، اس اعلیٰ درجے کی ضرورت کا آتا ہے، تو پھر اتنا ہی زیادہ فہم، شعور، تفقہ اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس دین کو جسے ہم نے قبول کیا ہے، اس سسٹم کو جس کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا وہ طریقہ جو ہم نے تسلیم کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ہے کیا؟ علم کیا ہے؟ پھر صرف معلومات کی حد تک نہیں، بلکہ اس میں ایسی مہارت اور صلاحیت، تفقہ اور بصیرت حاصل کرنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے آپ اس دین کی تعلیمات پر
حقیقت میں عمل کر کے دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب بنائیں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب بنائیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو دین کا تفقہ اور بصیرت حاصل کرنے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، مسلمان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ کے اندر یہ صلاحیت، اتنا وقت اور اتنی صلاحیت اور استعداد ہے کہ آپ یہ از خود اس کے اندر کمال حاصل کریں۔ کسی انسان کے لیے کوئی رکاوٹ یا کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کو روکا جائے، خواہ وہ کسی نسل کا ہو، کون سی زبان بولتا ہو، کس خطے سے تعلق رکھتا ہو، کالا ہو، گورا ہو، مشرقی ہو، مغربی ہو، ہر ایک کے لیے یکساں دروازہ کھلا ہوا ہے کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات میں تفقہ اور بصیرت حاصل کر لے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بیچارہ کسی مذہب کا کالا ہے تو اس کو اس مذہب کا لیڈر بوسہ بھی نہ دے، اور اگر گورا ہو تو اس کی گالوں پہ بوسہ دے، سب ایک ہی درجے کے ہیں۔ نیا پوپ منتخب ہوتا ہے، گوروں کو تو بوسہ دیتا ہے اور کالے کو بغیر بوسے کے گزر جاتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا اور سب کا مقام برابر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، محمود بھی وہیں کھڑا ہے، ایاز بھی وہیں کھڑا ہے۔ یہ نہیں کہ تو غلام ہے، کالا ہے، پچھلی صف میں چلا جا، پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا تو وہیں بیٹھنا ہے۔ بادشاہ صاحب آیا تو وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہو، دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا۔ لیکن اگر کوئی یہ علم حاصل نہیں کرتا یا نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، صلاحیت کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، تو پھر اسے اتباع کرنی ہے ان لوگوں کی جو اس علم میں مہارت رکھتا ہے، فقیہ ہے، سمجھدار ہے، عالم ربانی ہے، جس نے تفقہ اور بصیرت حاصل کی ہے، جس نے اسے سمجھا ہے۔ وہ ڈاکٹر، وہ فقیہ، وہ انجینئر، وہ کسی بھی نسل کا ہو، اگر ایک کالے ڈاکٹر کو اپنے علم پر مہارت ہے تو آپ کو اس کی بات ماننی ہوگی گورا ہونے کے باوجود۔ وہ کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے تو آپ جو رائے اس شعبے میں وہ دے گا، آپ کسی بھی نسل اور خطے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کو وہ تسلیم، اس کی مہارت کا تقاضا ہے۔ جس نے وہ علم حاصل کر لیا تو لوگوں کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ تو دین اسلام میں تفقہ اور بصیرت کا حصول یہ لازمی اور ضروری ہے۔ یہ نہ ہو، تفقہ اور بصیرت حاصل نہ ہو تو اس کے نتیجے میں انسانی زندگی کے دنیاوی اعمال اور آخرت سے متعلق اعمال وہ آپس میں ایسے گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ صحیح فہم اور شعور حاصل نہیں ہوتا۔ ایک ڈاکٹر جیسے جسم کے پورے سٹرکچر کو جانتا ہے، جسمانی ساخت کو، پوری فزیالوجی جانتا ہے، تو جب بھی وہ مرض کی تشخیص کرے گا اور اس کے لیے دوائی تجویز کرے گا تو وہ اس پورے ڈھانچے کی تمام ضروریات اور تعلقات کو دیکھے گا کہ جو میں میڈیسن کی فرض کیا دل کے لیے دے رہا ہوں، اس کا اثر گردے پہ کیا پڑے گا، جگر کے پر کیا پڑے گا، دماغ پر کیا پڑے گا۔ کسی ایک عضو کو ٹھیک کرنے کے لیے جو دوا تجویز کی جا رہی ہے اس کے اثرات باقی اعضاء اور باقی جسم پر کیا پڑیں گے۔ یہ نہیں کہ صرف دل کی دوائی ہے اور دل کو تو ٹھیک کر دے اور گردے خراب کر دے، یا گردے ٹھیک کر دے اور جگر خراب کر دے۔
اسی لیے ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، فارماسسٹ کی، کہ وہ ادویات کے باہمی تعلقات اور جسم پر اثرات کو دیکھ کر دوائی کی تجویز کرتا ہے۔ دوائی کی تجویز کرنا فارماسسٹ کا کام ہے۔ تشخیص کرنا کہ مرض کیا ہے، یہ اس ڈاکٹر کا کام ہے جس نے فزیکلی جسم کو چیک کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ علم نہ ہو تو نقصانات کے اندیشے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، آدھا حکیم ہے نا۔ ایک چیز معلوم کر لی، کوئی جڑی بوٹی ہاتھ لگ گئی اور اس سے کوئی نتیجہ پیدا ہونے لگا تو بس وہ اندھا دھند سب کو ایک ہی پڑیا دے رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اثرات باقی کس جگہ پر۔ تفقہ اور بصیرت کا مطلب ہی ہے کہ دین کا جو مکمل سٹرکچر ہے، اس کے جو مقاصد و اہداف، انسان کیا ہے، انسان کی روح اور جسم سے مل کر اس کا نفس ناطقہ کیا ہے، اس کی جسمانی ضروریات کیا ہے اور اس کی روحانی ضروریات کیا ہے۔ یہ جو جسم کے لیے ڈوز جا رہی ہے، یہ اس کی روح کو کہاں کہاں زخمی کرے گی، یا جو روح کو ڈوز جا رہی ہے یہ اسی کے جسم کو کہاں کہاں نقصان پہنچائے گی، یہ جاننا اور جانچنا یہ ایک فقیہ کا کام ہے۔ ایک آدمی روح کی ترقی کے لیے کہیں سے اس نے پڑھ لیا کہ جی روزے رکھو، دنیا کی چیزوں کی طرف تعلق نہ رکھو، کھانا بھی کم، سونا بھی کم، پینا بھی کم، روح اس سے ترقی کرتی ہے۔ اب وہ ڈوز اتنی دے دی جائے کہ جسم کمزوری کا شکار ہو جائے، اس کی جو اصل صلاحیت ہے، جسم کی طاقت اور قوت ہے، وہ فنا کی گھاٹ اتر جائے، اس سے نسل پیدا ہونا بند ہو جائے، جسمانی طور پر لقاحت اس کے جسم کو ایسا نقصان پہنچائے جس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے، تو ایسی روحانی ڈوز زہر ہے اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ جو صحابی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، روزانہ روزہ رکھو، آپ نے فرمایا یہ تو ٹھیک نہیں، مہینے میں 3 دن رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا ہفتے میں 1 رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا اس سے زیادہ طاقت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 100 میں داود رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک ماہر طبیب کا کام ہے نا، 1 دن چھوڑو اور 1 دن رکھو روزہ بس۔ اور اس کا بھی اثر یہ ہوا کہ آخر زمانے میں نابینا ہو گئے، اور فرمایا کہ کاش کہ میں اپنے طبیب روحانی کی بات مان لیتا اور اتنی کثرت سے روزے نہ رکھتا۔ اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، پانی کی کمی سے گردوں پر اثر، اور اس کے نتیجے میں نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر مسجد میں بھی جانے کے قابل نہیں رہے۔ تو ایک چیز اعتدال کے ساتھ روحانی دوا ہو یا جسمانی دوا ہو، جسم کو موٹا کرے، خوب کھائے پیے، خوب ضرورت سے زائد، تو جسم تو جانور بن جائے گا، لیکن روح اتنی زخمی ہو گئی کہ اس کو رجوع اللہ کی توفیق ہی نہیں۔ جسم کا علاج تو ہوا لیکن روح زخمی ہو گئی۔ تو ایک متوازن ڈوز تجویز کرنا مہارت اور صلاحیت کے بغیر ممکن نہیں۔ دین اسلام انسان کو احکامات دیتا ہے کہ یہ عمل کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ عمل کتنا کرنا ہے، کس وقت کرنا، اور یہ عمل نہیں کرنا ہے۔ احکامات الہیہ، یہ احکامات مقاصد کے ساتھ جڑے ہوئے، مقصد کے بغیر کوئی حکم نہیں دیا جاتا۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین میں فقاہت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے جو مقاصد ہیں وہ سمجھ میں نہ آئے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح کی تھی کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس 8 بنیادی مقاصد پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دراصل انسانیت کے طبیب روحانی ہیں، معالج حقیقی ہیں، دین اس علاج کی مجموعی شکل کا نام ہے۔ آپ نے انسانوں کا جیسے علاج کیا، ان کو پاک صاف کر کے دنیا میں کامیاب کر کے اقتدار اعلیٰ دلوایا، حکمرانی قائم کروائی، علوم پھیلائے، دلوں کا تزکیہ کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں کامیاب بنا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک طبیب روحانی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک طبیب کا مقصد انسانی جسم کی ساخت اور اس کی پرداخت اس کے پیش نظر ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا مقصد جسم انسانی کے اندر اعتدال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ اعتدال جس کے ذریعے سے اس کا دماغ بھی چاق و چوبند ہو، اس کا دل بھی توانا، بہادر اور طاقتور ہو، اس کے دیگر اعضاء بھی مضبوط ہوں، وہ اچھی اور عمدہ صحت مند نسل پیدا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، مریل اور کمزور سے بچے دھڑا دھڑ پیدا کر کے ناکارہ اور محتاج اور غلام اولاد نہ پیدا کرتا ہو، جسم اس کا صحت مند ہو ہر حوالے سے، اس کی جنسی طاقت، اس کی روحانی طاقت، اس کی قلبی طاقت، اس کی دماغی طاقت، اس کی علمی طاقت اعتدال کی حالت، نہیں اتنی بڑی بھی کہ وہ ہر ایک سے گھونسا بازی شروع کر دے، لڑائی بھڑائی، اور نہ ہی اتنی کمزور کہ بیچارہ ہر ایک سے مار کھا کر آئے۔ ایک متوازن معتدل صحت ایک طبیب کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے طبیب کا بنیادی ہدف جسم انسانی تک محدود ہے، ایسے ہی جسم انسانی اور روح ملکوتی کے درمیان جو روح نسمی ہے، نفس، قلب اور عقل سے متعلق، اس کا اعتدال اور توازن کیسے ہو؟ ایک متوازن نفس وہ کیسے بنے گا؟ خوراک جسم کے لیے اچھی تھی لیکن نفس کے لیے خرابی کا باعث تھی، حرام غذا کھائی، بڑی لذیذ تھی، بہت عمدہ تھی، اس میں بڑی پروٹین تھی، خنزیر کھایا لیکن روح بیمار کر دی، نفس کو بیمار کر دیا اسے، وہ تمام اس کے اندر خواہشات ابھار دی بے حیائی کی جو خنزیر کے اندر پائی جاتی ہے۔ شراب پی، بظاہر جسم کو اس نے بوسٹ اپ کر دیا، توانائی آ گئی، آنکھیں کھل گئی، قوت بحال ہو گئی، ایسی قوت بحال ہوگی کہ نہ اسے ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، نہ بیٹی کا پتہ، دماغ اڑ گیا۔ تو نفس تو طاقتور ہوا لیکن اس نے روح کے اس حصے کو ڈیمیج کر دیا جس سے اس کی عقل ماری گئی، تو وہ تمام چیزیں حرام قرار دے دی۔ ڈاکٹر تو کہے گا کہ مادی نقطۂ نظر سے جسم کی صحت کے لیے تو یہ خنزیر اور شراب ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ آج ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ یہ نقصان پہنچاتی ہے اس لیے حرام ہے، سگریٹ نوشی حرام ہے، فلانا حرام ہے۔ تو بات بڑی بنیادی سی یہ ہے کہ جو طبیب روحانی ہے وہ نفس کی ضروریات
میں حرام انسانیت دشمنی کی تمام پہلوؤں کو رد کرتا ہے۔ اب مثلاً 8 جو مقاصد بیان کیے گئے تھے شریعت کے، ان میں سے احکامات ربانی اور احکامات محمدی کو یہ سمجھنا کہ وہ ان 8 مقاصد میں سے کس سے اس کا تعلق ہے، ارتفاق ثانی کے مقصد سے تعلق ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جائے۔ سب سے بڑی جو بے شعوری آج پائی جاتی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آیات قرآنیہ یا احکام شرعیہ کو مقاصد کے ساتھ جوڑ کر سمجھنے کی تفقہ اور بصیرت حاصل نہیں ہے۔ بظاہر دیندار ہوں گے، اعمال کر رہے ہوں گے، بظاہر ایک رائے قائم کر رہے ہوں گے، بظاہر ایک عالم بھی ہوگا لیکن فقیہ نہیں ہے۔ علم برائے علم یا معلومات کی کثرت سے انسان فقیہ نہیں بن جاتا۔ فقیہ کے لیے، عقل و شعور کے لیے، سمجھ کے لیے لازمی ضروری ہے کہ جو احکامات کا پیکج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، شارع علیہ السلام نے جسے واضح کیا، اللہ پاک نے جو احکامات دیے، ان احکامات میں سے کون سا حکم کس مقصد کو پورا کر رہا ہے، یہ جاننا لازمی اور ضروری۔ اور مقاصد کل پوری شریعت کا جائزہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اور آپ کے فیصلوں، قرآن و سنت کے اور فقہ کے مجموعی مطالعے سے جو مقاصد شریعت متعین ہوئے وہ 8۔ یا تو اس حکم شرعی کا تعلق ارتفاق ثانی کی اصلاح کے ساتھ، ایک ارتفاق ضرورت جہاں 2 یا 2 سے زائد افراد کسی معاہداتی نظام میں جڑتے، وہ معاہدہ نکاح ہو، وہ معاہدہ بیع ہو، وہ معاہدہ کسی معاملے سے متعلق ہو، اس معاہدے کا تعلق کسی تعاون باہمی سے ہو، اس معاہدے کا تعلق کسی پیشے سے ہو۔ ارتفاق ثانی کے جو 5 شعبے ہیں، کسی بھی شعبے سے ہو، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کسی حکم شرعی کا تعلق کس بنیادی دائرے سے ہے۔ کیا اس کا تعلق ارتفاق ثانی سے ہے؟ کیا اس ارتفاق کی کسی رسم سے ہے؟ دوسرا مقصد تھا ایک ارتفاق کو پورا کرنے کے لیے ایسی رسم اختیار کرنا جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو، جمہور انسانوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسے تائید بھی حاصل ہو، خدا پرستی کے تناظر میں ہو۔ تو جس کسی معاملے کو جو انسانی زندگی کے مجموعی مطالعے سے تعلق رکھتا ہے، تو پہلے تو اس کا تعین کرنا کہ اس کا تعلق ارتفاق ثانی کے دائرے سے ہے یا قومی دائرے سے ہے، ارتفاق ثالث سے، یا اس کا تعلق ارتفاق رابع بین الاقوامی معاملے سے۔ بین الاقوامی معاملہ ہے تو اس کی نوعیت اور ہے، قومی سطح کا معاملہ ہے ارتفاق ثالث کا، اس کی نوعیت اور ہے، ارتفاق ثانی کا معاملہ ہے، اس کی نوعیت اور ہے۔ اس بات کا تعین کرنا۔ پھر ان تینوں دائروں کی جو رسومات ہیں، یعنی ان کو سر انجام دینے کے لیے جو طریقہ کار، رسم اور اس کے متعلق جو عملی SOPs طے کیے گئے ہیں، ان کو درست کرو کہ وہ ان 2 مقاصد کے مطابق ہیں۔ یہ ارتفاق ثالث پورا کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو رسم ہے وہ واقعی جمہور انسانوں کو نفع دے رہی ہے اور اللہ کی تائید شدہ ہے یا نہیں؟ قومی سطح کا معاملہ ہے، کیا یہ جمہور انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا جو سٹرکچر بنایا گیا ہے
اس کے جو پروسیجر طے کیے گئے ہیں، اس کی جو رسم بنائی گئی ہے، کیا وہ جمہور انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، اور کیا اس رسم کو اللہ کی، رسول اللہ کی تائید حاصل ہے؟ تو عدل کو اللہ کی تائید حاصل ہے، خواہ وہ قومیت کے کسی بھی معاملے کو، ملکی سطح کے کسی بھی معاملے کو درست کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بین الاقوامی معاملہ ہے، اور بین الاقوامی تعلقات کی جو رسومات ہیں، پریکٹس ہے، اس کے جو پروسیجر ہیں، اس کے جو معاہدات ہیں، اس کو کل انسانیت کے نفع، جمہور انسانوں کے نفع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہے یا نہیں۔ پہلے تو معاملات کی ان 3 دائروں سے متعلق اس کا جائزہ لینا ہے، اور پھر ان کی جو عملی رسومات ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو مقاصد شریعت کے تحت حکم کی نوعیت بدل جائے گی اگر اس کا تعلق ارتفاق ثانی سے ہے، ثالث سے نہیں، یا ثالث سے ہے اور باقی 2 سے نہیں، یا رابع سے ہے اس کا تعلق۔ آپ جب احکامات دیتے وقت، حکم لگاتے وقت ان دائروں کو پیش نظر نہیں رکھو گے تو جو فتویٰ دیا جائے گا، جو حکم دیا جائے گا، جو فیصلہ کیا جائے گا، وہ درست نتائج پیدا نہیں کرے گا۔ ایک ریاست کے دائرے کے جو معاملات ہیں، ایک گھر سے متعلق معاملات ہیں، ایک بین الاقوامی دنیا کے معاملات ہیں، ان کی جب تک آپ درجہ بندی کر کے معاملے کو گہرائی میں جا کر نہیں سوچیں گے، اس کے مطابق احکامات نہیں دیں گے، مقاصد و اہداف نہیں سمجھیں گے، تو آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ غیر منطقی، غیر عقلی، اور اس کے نتائج درست ثابت نہیں ہوں۔ ہمارے گرد و پیش میں جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے وہ یہی کہ پہلے تو ہم معاملے کی نوعیت کی درجہ بندی نہیں کرتے۔ جو ایشو چل رہا ہے، جو معاملہ چل رہا ہے، اس کا تعلق کس دائرے سے؟ بین الاقوامی تعلقات سے ہے، قومی اور ملکی معاملے سے ہے، کیا اس کا تعلق ارتفاق ثانی کے کسی شعبے سے؟ اس کو جب پیش نظر نہیں رکھا جاتا تو جو حکم جاری کیا جاتا ہے، جو رائے دی جاتی ہے، وہ اسی طرح مصنوعی ہوتی ہے جیسے ایک نیم حکیم، ایسے ہی نیم فقیہ، نیم عالم، نیم رہنما، نیم لیڈر، اس کا حکم ہوتا ہے۔ وہ اگر ایک چیز کو ٹھیک کر رہا ہے تو دوسری چیز کو خراب کر رہا ہے۔ وہ ایک ڈوز ایسی دی جا رہی ہے کہ جو ایک درجے کے اندر تو فائدہ مند ہے لیکن دوسرے درجے میں کیا ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ کیا اس کا تعلق دین اسلام کی بین الاقوامی تمکین، دین حنیفی کو دنیا میں قائم کرنے سے ہے۔ 5واں مقصد کہ دین حنیفی کو اس طرح قطعی طور پر پوری دنیا میں غالب کر دیا جائے کہ اس کے مقابلے میں کسی دوسرے نظریے کا نظام موجود نہ ہو، تمکین فی الارض، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کیا۔ اب اس مقصد کو سامنے رکھ کر جائزہ لیا جائے کہ کیا اس وقت دین اسلام کو پوری دنیا میں لیظہرہ علی الدین کلہ کی بنیاد پر تمکین حاصل ہے، قدرت حاصل ہے۔ باقی 3 شعبوں میں، 4 شعبوں میں رائے دینے سے پہلے، خواہ اس کا تعلق ارتفاق ثانی سے ہو، ثالث سے ہو یا رابع سے ہو، اس سے پہلے آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا تمکین فی الارض
دنیا کے اندر غلبے کی بین الاقوامی حالت دین اسلام کی، دین حنیفی کی، دین محمدی کی حاصل ہے، یا اس کے مقابلے میں دنیا میں اس وقت دین اسلام کے نظام کے خلاف بین الاقوامی نظام مسلط ہے، نظام مسلط ہے، افراد کی بات نہیں، ایسی نظام مسلط ہے جو ملت طبیعین، نجامین اور مجوسیین یا ملت یہود و نصارہ اور مشرکین کا ملغوبہ ہے، اور اس میں اسلام کا بھی ایک ٹچ ہے، یعنی جتنی ملتیں ہیں ان کا ایک ملغوبہ تیار کر کے بین الاقوامی سطح پر دنیا میں تمکین اس کو حاصل ہے۔ اس وقت دنیا میں تمکین اور قدرت، غلبہ پوری دنیا میں 5 بین الاقوامی طاقتوں کا ہے، اور ان میں بھی جو 2 بلاکوں میں دنیا تقسیم ہے، تو دنیا کے 2 بلاکوں میں سے ہر ایک بلاک کے چودھری کا ہے، تو تمکین فی الارض تو آپ کو حاصل نہیں ہے۔ جہاں سرمایہ داری نظام کے 3 ملک ویٹو پاور رکھنے والے، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، ان کے لیڈر امریکہ کا غلبہ ہے، یا دوسری 2 طاقتیں چین اور روس کی، دونوں میں سے کسی ایک طاقت نے پچھلے 75 سال سے حکمرانی کی، اب دوسری طاقت اس کے مقابلے میں ابھر رہی ہے، چین۔ تو تمکین فی الارض یہ ایک حقیقت کہ مقاصد نبوت، مقاصد شریعت محمدیہ میں سے تمکین فی الارض کی حالت موجود نہیں ہے، جس کو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان صحابہ کو جب زمین میں الذین ان مکناہم فی الارض، زمین میں جب ان کو تمکین حاصل ہوگی تو یہ فلاں فلاں کام قائم کریں گے، تو تمکین فی الارض نہیں ہے، مقصد پورا کا پورا موجود نہیں۔ اسی طرح سے کہ یہ سمجھنا کہ صفت احسان کے حصول کے لیے جو 3 حجابات کے توڑنے کا عمل ہے، جب تمکین فی الارض نہیں ہے، ارتفاق رابع میں آپ کا غلبہ نہیں ہے، ارتفاق ثانی میں جتنی قومی حکومتیں ہیں ان میں اسلام کا نظام نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ احسان کی صفت حاصل کرنے کا تعلق ارتفاق ثانی بلکہ ارتفاق اول، خاندان بھی اجڑ گیا، خاندان پر صفت احسان حاصل ہے کہ آپ کی جو خرید و فروخت، آپ کا جو لین دین، آپ کے جو پیشے، آپ کا بازار، آپ کی مارکیٹ، آپ کے بیوی بچے، کیا دین اسلام کی تعلیمات کی اساس پر اپنا سسٹم گھریلو بنائے ہوئے؟ نہیں، گھر کا کوئی ایک فرد، مارکیٹ کے چند افراد، لین دین اور معیشت اختیار کرنے والے چند لوگ انفرادی سطح پر اپنے حجابات کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سسٹم ان حجابات کو ان پر مسلط کرنے کے لیے اس کے خاندان کو، اس کی مارکیٹ کو، اس کے بازار کو، اس کی عدالت کو، تمام ارتفاق ثانی سے متعلق شعبے بھی اس اکیلے فرد کو جو دراصل اپنی اصلاح کے حوالے سے ارتفاق اول میں رہ رہا ہے، اور دعوت بھی دی جاتی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، ارتفاق ثانی کی درست کرنے کا شعور ہی مار دیا گیا، کیونکہ تمکین فی الارض نہیں، ارتفاق رابع نہیں، ارتفاق ثالث نہیں، اور اس کے ماتحت ارتفاق ثانی ان تینوں طاقتوں کے سامنے زیر ہو چکا ہے۔ آپ کا گھر، اس کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں، آپ کی مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہاں سود کا لین دین ہے، وہاں ظلم اور جھوٹ اور بے انصافی کا دورہ ہے،
آپ کا مزدور مزدوری سے محروم ہے، پیشہ اس کا بیکار ہو چکا ہے، طاقتور اس کا استحصال کرتا ہے۔ آپ کا کسان جو 6 مہینے کی محنت سے گندم اگاتا ہے، وہ مجبور محض ہے کہ اپنی چیز کا خود ریٹ نہیں رکھ سکتا، وہ خریدار کو، کمیشن ایجنٹ کو دے کر کہتا ہے تم ریٹ لگا لو، جس مرضی ریٹ پر دینا ہے مجھے ریٹ دے دو، بھیک مانگ رہا۔ تو اتفاق ثانی میں یہ حکمت اکتسابیہ یا حکمت تعاونیہ یا حکمت تعاملیہ درست خطوط پر قائم ہے، شکست کھا چکی۔ اس دائرے سے یہ مقصد فوت ہو چکا، رسم اس کی اصلاح تو کیا ہونی تھی؟ رسم ان تینوں طاقتوں، تینوں ارتفاقات کے بگاڑ، بلکہ چوتھی تمکین فی الارض کی طاقت کے نتیجے میں رسم بھی خراب ہو گئی۔ رسومات ظالمانہ، جن رسومات کی اصلاح کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وہ رسومات ختم ہو گئی۔ نکاح کا وہ سادہ طور طریقہ جو بنیادی ضروریات متعین کی تھی اور مہنگے مہر اور مہنگی شادیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا، آج ہر گھر میں وہ مہنگی رسم داخل ہو گئی۔ ایک مولوی، ایک پیر، ایک اصلاح رکھنے والا، احسان کی صفت رکھنے والا پیر بھی جو ہے، وہ بھی بیٹوں کی شادی کرتا ہے تو کروڑوں روپے ویل باندھ لی جاتی ہے، مفت کے پیسے آئے ہیں نا، اجاڑ دو، کروڑوں روپے کی رسومات سر انجام دی جاتی۔ وہ تمام رسومات جنہیں مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ تمام رسومات، ان کی اصلاح تو کیا ہونی تھی، ان کے اندر بگاڑ بڑھتا چلا گیا۔ وہ بگاڑ تو شاید اس زمانے کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی نصیب نہیں تھا۔ کیسر و کسریٰ میں سے، کیسر و کسریٰ کے زمانے میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو ہوتا تھا، یہاں بادشاہوں سے زیادہ بڑی عیاشی شادیوں میں ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان، ایک عام انسان سرمایہ داری، دولت اور تعیشات نے ان تمام رسموں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ پیسے نہیں بھی ہے تو ماشاءاللہ بینک موجود ہے، قرضہ لے لو۔ سرمایہ داری نظام کہتا ہے کہ جناب اس کام کے لیے تم قرضہ لے لو، گاڑی نہیں ہے تو گاڑی کا قرضہ لے لو، مکان نہیں ہے تو اس کا قرضہ لے لو، شادی نہیں ہے تو شادی کے خرچے لے لو، قرضہ لے لو، سود ادا کیا کرو۔ تو اب سود پر قرض لے کر رسومات ادا کرنا، ارتفاق ثانی کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ اصلاح رسوم ہے یا ابطال رسوم محمدی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کردہ رسومات اور پروسیجر کو باطل کرنا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ مقاصد نبوت کہاں چلے گئے؟ پھر مقصد نبی یہ بھی تھا کہ انسانوں کو ایسے ملکی نظام سے نجات دلائی جائے جو شیطانی اثر میں نہ ہو، اس کے حکمران، اس کے رہنما، اس کے لیڈر، اس کا ملک چلانے والی عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، وہ شیطانی افکار و آراء کے مطابق سوسائٹی کے اندر شیطنت کا راج نہ قائم کرے۔ تنجیت الناس، انسانوں کو نجات دلانی اس بات سے کہ ان تنقاد الاقلیم من الشر الثانی، کہ پورا ملک شر ثانی سے بچ جائے، اور شر ثانی پوری ریاست کا شیطان بن جانا، اس کے تمام اداروں کا شیطانی اسلوب پر عمل کرنا، اس سے انسانیت کو نجات دلانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا 7واں مقصد تھا۔ اور پھر ان تمام کے نتیجے میں آپ کی نبوت کا 8واں مقصد بیان کیا گیا تھا کہ قبر، حشر اور جہنم کے اس پورے دائرے سے انسانیت کو نجات دلانا، مرنے کے بعد۔
اگر دنیا میں نجات نہیں ہے، پوری اقلیم پر شیطان کا راج ہے، ارتفاق ثانی پر، ارتفاق ثالث پر، ارتفاق رابع پر، تمکین فی الارض میں، رسومات میں، تو اس کے نتیجے میں انسانوں کو قبر اور حشر اور میدان میں نجات حاصل ہوگی یا عذاب میں مبتلا ہوگی۔ تو مقاصد نبوت جب پیش نظر رکھیں گے، اب ہمارے سامنے منظرنامہ واضح ہو گیا کہ ان مقاصد نبوت کے تناظر میں نہ تو ارتفاق ثانی کی کما حقہ اصلاح ہوئی ہے شریعت محمدیہ کے مطابق، نہ ہی رسومات کی درستگی ہوئی ہے، نہ ہی ارتفاق ثالث اور رابع کی درستگی ہے، نہ ہی تمکین فی الارض ہے، نہ ہی انسانوں کو شیطانی مملکت کے دائرے سے نجات دلانے کا کوئی تصور ہے، نہ ہی صفت احسان پیدا کرنے کے لیے حجابات کو توڑنے کا عمل ہے۔ حجابات کو، طبی ہیجانات کو باقاعدہ سسٹم کے تھرو پروموٹ کیا جاتا ہے، رسومات کے ذریعے سے حجاب مسلط کیے جاتے ہیں۔ ایک بیچارہ نیک آدمی بھی شادی کی اس رسوم کے اندر پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہے دلی طور پر کتنا ہی مضطرب ہو، کوئی بیچارہ نیک آدمی ذکر اذکار کرنے والا، لاڑی والا کسی شادی میں پھنس جائے تو اب شادی حال میں تو سوائے گانے بجانے کے اور لا یعنی قسم کی گفتگو کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ گانا ضرور بجے گا، آپ کو مجبوراً سننا ہے، بیٹھو شادی میں، یا تو شادی کا رشتہ منقطع کر دو، اور اگر بچے کا کوئی باپ، دادا، پردادا، کوئی نانا بیچارہ ہوتا ہے، وہ ایک کونے میں دبکا ہوا ہوتا ہے، مجبور ہے اپنی نسل کی شادی کے لیے جانا ہے، ہاں جی، ہاں موجود ہونا برادری کی مجبوری ہے، لیکن آپ کو وہ سننا ہے۔ اور اگر آپ ماشاءاللہ آپ کا مرید بھی ہے تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ رشتہ داروں کی بات مانے گا، کیونکہ مرید وہ ہوتا ہے جس کی اپنا ارادہ چلے، پیر کا ارادہ نہیں وہاں چلتا، مجبوراً اس کو بھی یار تھوڑا بہت سننے میں کیا مسئلہ ہے، مصیبت۔ حوصلہ افزائی کے لیے اس جوان کی کسی شادی میں شریک ہو جاؤ تو روکنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ نیک جی علماء، مولوی، مذہب، وہ سب وہاں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جی مذہب کے نمائندوں کی شادی میں شریک ہو کر بیٹھنا منع کرو، بند کرو جی، بند کرو جی، تھوڑی دیر بند کر دیں کہ پھر کوئی نہ کوئی شرلی چلا دیتے ہیں، جو ڈیک چلنا ضروری ہے۔ جس گانے بجانے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکنے کے لیے آئے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، اس لیے آیا ہوں آلات معازف توڑ دوں، توڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ رسم۔ لیکن اب وہاں ہاں جی 2 منٹ نہیں گزرتے، پھر بندہ یہی کہتا ہے کہ چلو ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ جو انہوں نے تماشا کرنا ہے تو وہ کر لیں۔ پھر نیا تماشا کہ جناب والا بس نکاح پڑھا دو، باقی تسی تو ٹر جاؤ، روٹی کھاؤ اور چلے جاؤ، باقی ہم نے دھما چوکڑی رات 12 بجے تک مچانی ہے، لڑکے لڑکیاں سب کچھ مل کر وہ کریں گی کہ جس کا کوئی رب کا نام نہیں۔ نکاح پڑھانے کے لیے پیر صاحب آ جائے، مولوی صاحب آ جائے، بس نکاح ہو جائے، اس کے بعد ہم جو مرضی کریں۔ تو ارتفاق ثانی کا بگاڑ، ارتفاق ثالث کا بگاڑ، تو مقاصد شریعت کو سامنے رکھنا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک فقیہ نہیں ہوگے، ایک تو دین محمدی کے مقاصد سامنے رکھو، یہ 8 مقصد آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ جب بھی کوئی ایشو پیدا ہو تو سب سے پہلے دیکھو کہ اس کا تعلق کس دائرے سے ہے، ارتفاق ثانی سے متعلق ہے، ریاست کے قومی شعبے اور دائرے سے متعلق ہے، بین الاقوامی ارتفاق اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق ہے۔ پھر یہ دیکھو کہ جو اس کے بارے میں رائے قائم کی جا رہی ہے، جو طریقہ بتلایا جا رہا ہے، جو رسم طے کی جا رہی ہے، وہ رسم ان تینوں چاروں دائروں میں جمہور انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، نبی اور
اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تائید بھی کی ہے اس چیز کی۔ کیسی ہے رسم؟ جی کیا اس رسم کے نتیجے میں ایسی تمکین اور اقتدار تمہیں حاصل ہوگا دین محمدی کو جس سے شیطانی نظام ٹوٹ جائے اور انسان اس سے نجات حاصل کر سکے؟ جو طریقہ کار تجویز کیا جا رہا ہے، جو رسم بتلائی جا رہی ہے، جس ٹرک کی بتی کے پیچھے تمہیں لگایا جا رہا ہے، جو اسلامی ٹچ دیا جا رہا ہے، کیا اس کے نتیجے میں انسانی جان بچے گی؟ دین کے خلاف حجابات ٹوٹیں گے؟ صفت احسان پیدا ہوگی؟ یا ارتفاق زندگی بسر کرنے میں سہولت پیدا ہوگی؟ اقتدار پیدا ہوگا؟ تمکین فی الارض پیدا ہوگی؟ کیا اس کے نتیجے میں مرنے کے بعد کی زندگی میں نجات حاصل ہوگی؟ تو یہ 8 مقاصد پیش نظر رکھیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی حکم لگایا جائے، بلکہ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا فہم حاصل کریں۔ مقاصد حضور کے یہ تھے 8، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 مقاصد کے لیے احکامات دیے ہیں۔ ارتفاق ثانی سے متعلق 5 چیزیں بیان کی کہ کون سا ارتفاق کا کون سا کام واجب ہے، کون سا سنت ہے، کون سا حرام ہے، کون سا مکروہ ہے اور کون سا مباح ہے۔ یہی 5 احکامات ارتفاق ثالث کے بارے میں بھی دیے، یہی 5 احکامات فرض، واجب، مکروہ، مباح وغیرہ حرام ارتفاق رابع کے بارے میں دیے، رسومات کے بارے میں دیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ان 8 شعبوں سے متعلق۔ تو جو حکم دیا ہے پہلے تو یہ جاننا ہے، ایک فقیہ کا کام، باشعور فرد کا نام، کہ اس حدیث، اس آیت قرآنی کا تعلق ان مقاصد میں سے کس مقصد کے ساتھ۔ ایک آیت ایک مقصد کے لیے آئی ہے، ایک حدیث ایک مقصد کے لیے آئی ہے، یا 2 مقاصد کے لیے آئی ہے، اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا غلط۔ حکم کا اور مقصد کا لنک جاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار ہے فقہا کے ہاں، امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے، تو ان مقاصد کو احکام کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے لیے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو فقہا کہتے ہیں علت، سبب، علت منصوصہ ہو یا مستنبطہ، کہ یہ مقصد اس علت کے گرد گھوم رہا ہے، یہ علت پوری ہوگی یا یہ سبب پورا ہوگا تو یہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ ہر حکم کے پیچھے ایک علت یا سبب ہوتا ہے، سبب کے بغیر کوئی مسبب نہیں ہوتا۔ تو علت و معلول، حکم کے پیچھے جو حکمت اور علت اور مصلحت مظنہ ہے وہ اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ اگر تو بالکل واضح اور 2 ٹوک ہو تو وہی علت ہوتی ہے۔ شراب سے مطلب پاگل پن روکنا ہے تو خود شراب ہی اور یہ روکنا ہی علت اور سبب ہے، کہ جہاں جہاں پاگل پن کا دورہ پڑے، جس دوائی کو، دارو کو پی کر وہ حرام ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ نہیں تو وہ سبب کسی ضابطے میں نہیں آ رہا تو اس کا عام طور پر عرف میں نتیجہ کیا پیدا ہوتا ہے، لزوم عادی کیا ہے، اس کے پیش نظر وہ علت قرار پائے گی۔ ایک فقیہ کا کام یہ سمجھنا ہے، علت و معلول، اسباب و مسبب، علم المصالح والمفاسد اور علم الاحکام والشرائع، ان 2 سے جو مقصد حاصل ہوا ہے، تو مقصد، علت اور حکم، 3 چیزوں کے باہمی تعلق سمجھنے کا نام فقیہ ہے۔ اس کی بنیاد پر سمجھا جائے گا۔ اب اس کے تناظر میں آج
احکامات شرعیہ کو پھر اپلائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے جس علت اور مقصد کے لیے، تو وہ 1000 سال تک پورا ہوا۔ تمکین فی الارض بھی حاصل ہوئی، ارتفاق رابع کا بین الاقوامی نظام بھی قائم ہوا، رسومات کی اصلاح بھی ہوئی، ارتفاق ثانی بھی درست ہوا، انسانیت کو شر ثانی سے نجات بھی حاصل ہوئی، اور آخرت کی نجات بھی انسانوں کے لیے ہوئی اس غلبے کے پورے زمانے میں۔ اب صورتحال بدلی ہے کہ دنیا پر شیطانی طاقتوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، طاغوتی قوتوں کا قبضہ ہے پچھلے 300 سال سے اس ہندوستان پر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہی کی بہن بھائیاں، بیٹیاں، پوتیاں، پڑپوتیاں اس وقت پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہیں۔ شیطانی نظام، ایک اقلیم یا ملک ہی اس شیطانی نظام کے تابع نہیں ہو گیا بلکہ دنیا ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ اس طاغوتی نظام کے مقابلے پہ جنگ عظیم دوم میں روس کی طاقت ابھری، امریکہ کی طاقت ابھری، برطانیہ اور فرانس کے مقابلے میں۔ تو یہ 5 ویٹو پاور، جن میں سے کسی کا تعلق اس دائرے سے متعلق نہیں ہے کہ جو دین حنیفی کے اساس پر، شریعت محمدیہ کے اساس پر۔ اب اس پورے سینیریو میں ہر حکم اور علت دونوں کا جائزہ لیا جائے۔ جو فقیہ، مفتی، عالم، لیڈر، اسلامی رہنما ان تینوں چیزوں کے تعلقات کو نہیں سمجھتا، وہ دین کا فقیہ اور عالم نہیں، دین کا باشعور فرد نہیں، وہ دھوکہ کھائے گا۔ وہ دین کو اس شیطانی نظام کے لیے بطور اعلی کار استعمال ہونے کا ذریعہ تو بن جائے، چاہے وہ اسلامی بینکاری کے نام پر ہو، خواہ وہ اسلامی سیاست کے عنوان سے ہو، خواہ وہ اسلامی جمہوریت کے نام پر ہو، یا اسلامی سوشلزم کی بنیاد پر، جی کسی بھی بنیاد سے، کسی بھی ڈھانچے سے، کسی بھی پس منظر میں آئے، وہ اسلام اس موجودہ سیکولر، مادیت پرست، سامراجی اعلی کاری کا نمائندہ ہوگا، اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ وہاں اسلامی ٹچ مقاصد، شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہے۔ وہاں یہودی نظام، وہاں عیسائی نظام، وہ اس کا اعلی کار ہوگا۔ وہ یہودیت صہیونیت بن جائے گی جب وہ اس عالمی شیطانی نظام کی اعلی کار ہوگی۔ وہ سمپل یہودی مذہب نہیں رہا، ایسا یہودی مذہب جو انفرادی طور پر، وہ تو مسلمانوں کے 1000 سال میں بھی رہا، کبھی یہودیوں کو بیت المقدس سے، فلسطین سے نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، انفرادی طور پر عبادت کرو، تم نے دیوار گریا پر رونا رو لو، تم نے یہاں کوئی اپنی پرارتھنا کرنی ہے تو کرو، عیسائی ہیں وہ گرجوں میں اپنی عبادت کریں۔ لیکن اس یہودیت نے صہیونیت کی شکل اختیار کر لی جب اس کے پیچھے وہ شیطانی نظام مسلط ہو گیا۔ اس عیسائیت اور نصرانیت نے شیطانیت کی صورت اختیار کر لی جو عالمی سامراجی نظام چاہیے۔ ایسی صورت میں تو یہ جزوی مسئلے بیان کرنے کے بجائے اس دجالی نظام کے خلاف شعور پیدا کرنا، اس کذب کے ڈھانچے کے خلاف آواز اٹھانا، مزاحمتی سوچ پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا، اور اس کے لیے استعمال نہ ہونا۔ اس اجتماع کا حصہ نہ بننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کسر سواد قوم فہو منہم، جس نے جس عالمی ڈھانچے کے اجتماع میں اپنا ووٹ دیا، اس کی اجتماعیت میں اس کا سر کی گنتی ہو گئی، تو وہ انہی میں سے۔ تو اس اجتماع سے برات کا اعلان کرنا، اس اجتماع کے اس پہلو سے جو صہیونی مقاصد کو پورا کر رہا ہے، جو شیطانی مقاصد کو پورا کر رہا ہے، اس کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا کرنا، یہ فقیہ فی الدین۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث خطبے میں بیان کی تھی۔ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس فرد، جماعت، قوم، ملک، ریاست تمام ہے، تمام اجتماعیتوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں یہ سمجھ عطا کر دیتا ہے، وہ فقیہ فی الدین ہوتا ہے، دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات بھی سمجھ لو کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو یہ فقاہت، سمجھ اور مقاصد شریعت کے یہ تمام چیزیں تم میں تقسیم کرنے والا ہوں، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب۔ انما انا، میں تو صرف اور صرف قاسم ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی میرا اپنی ذاتی کمال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے، مجھے اللہ عطا کرتا ہے، میں تمہیں دے دیتا ہوں، تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو آؤ اور مجھ سے یہ مقاصد شریعت، یہ علل و احکام، یہ پورا نظام تفقہ فی الدین کا حاصل کرو۔ انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اور اس کے لیے قرآن نے کہا کہ کیوں نہیں تمہارے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر ریاست میں، ہر اجتماعیت کے اندر، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، ہر فرقے، ہر قوم، ہر نسل میں ایسا طائفہ موجود کیوں نہیں ہوا؟ کیوں اپنے میں سے ایسا کریم منتخب نہیں کر رہے، سمجھدار اور عقل مند لوگ؟ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، جو دین میں تفقہ حاصل کرے۔ کیوں تم سب کو اس مروجہ نظام کا اعلی کار افراد بنانے کی طرف لگائے ہوئے ہو؟ حتیٰ کہ اس سے پہلے آیات میں جہاد کی طرف، جہاد کا تذکرہ ہے، غزوہ تبوک کے بعد کی بات ہے، سورۃ برات کا آخری حصہ ہے کہ جہاد عملی کام تھا، بین الاقوامی غلبہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے بعد سے خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، تو اب لازمی ہے کہ ہر قوم میں سے ایک جماعت، طائفہ ایسا جوانوں کا منتخب کرو جو لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرے۔ اور جب قوم جہاد اور قتال سے واپس آئے یا اپنی قوم کی طرف وہ لوٹیں تعلیم حاصل کر کے، تفقہ حاصل کر کے، تو لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اپنی قوم کو ڈرائیں، حقیقت واضح کریں کہ تم کہاں کھڑے ہو، اصل صورتحال کیا ہے، تمکین فی الارض کی، ارتفاق رابع کی، ارتفاق ثالث کی، ارتفاق ثانی کی، اب تمہارے حجابات کی، تمہارے اندر صفت احسان کی، دنیا میں نجات حاصل کرنے کی شیطانی نظام سے اور آخرت سے نجات حاصل کرنے کی صورتحال کیا ہے؟ تم میں جو غفلت ان نظاموں سے ہے، ان ارتفاقات سے ہے، اس تمکین فی الارض سے ہے، اس غفلت پر ڈرائے، انذار کرے، سوچنے پر مجبور کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچیں، ان کا ارتفاق ثانی بگڑا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کریں، اس کے لیے کوشش کریں۔ ان کا ارتفاق ثالث، قومی حکومتیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کے ٹھیک کرنے کی، سدھار کی کوشش کریں۔ بین الاقوامی نظام خراب ہے، اس کی اعلی کاری سے بچیں، مزاحمت کریں۔ تمکین فی الارض نہیں ہے تو دین حنیفی کی تمکین فی الارض کے لیے کردار ادا کریں۔ انسانیت شیطانی شر میں مبتلا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کی فکر دیں، شعور دیں، حجابات توڑیں، صفت احسان پیدا کریں،
اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو کیا ڈرائیں کہ قبر میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، حشر میں یہ ہوگا اگر تم باز نہ آئے تو۔ یہ 8 مقاصد کے بارے میں ڈرائیں، لینذروا، ڈرائیں اپنی قوم کو۔ یہ اس فقیہ کا کام ہے۔ فقیہ کی ذمہ داریاں 2 ہیں طائفہ کی، ایک طائفہ، ایک جماعت بنانا، لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل کر کے معاملے کو صحیح تناظر میں سمجھنا، معاملے کی حقیقت کو جاننا۔ ایک تفقہ ہے دنیاوی نقطہ نظر سے، ایک ڈاکٹر اپنے مریض اور اپنے علم کے اندر تفقہ اور بصیرت حاصل کر کے رائے دیتا ہے، ایک انجینئر اپنے شعبے سے متعلق تفقہ حاصل کرتا ہے، اور ایک دین اسلام کا فقیہ، اس کو تو یہ 8 مقاصد انسانیت سے متعلق، دین محمدی سے متعلق پیش نظر رکھ کر جائزہ لینا ہے، اور اس کے مطابق دوسرا کام ہے انذار۔ 2 باتیں قرآن نے کہی، تفقہ فی الدین اور انذار قوم کی جو حقیقی صورتحال ہے وہ کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے ایک ڈاکٹر کا کام مرض کا جائزہ لے کر، سمجھ کر، ادراک کر کے کہ جسم میں مرض کی نوعیت کیا اور کس درجے کی ہے، اور پھر اس کے مطابق اس مریض کو انذار، تم نے اس مرض کا علاج نہ کرایا تو آگے چل کر یہ حالتیں پیدا ہوں۔ تو ایسے ایک فقیہ فی الدین کا کام کیا ہے کہ وہ بتلائے کہ اگر تم نے ان مقاصد کے حوالے سے کام نہ کیا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے 1400 سال سے علماء ربانیین، فقیہان ملت قوموں کو ڈراتے رہے ہیں، انذار کرتے رہے، تنبیہ کرتے رہے۔ جتنے بھی پیچھے مجددین گزرے ہیں، امام بخاری ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، جی امام نسائی، امام ترمذی ہیں، صوفیاء کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، جنید بغدادی ہیں، بہاؤ الدین زکریا ملتانی ہیں، داتا گنج بخش ہیں، بایزید بستامی ہیں، معین الدین اجمیری ہیں، چشتی، نقشبندی، قادری، فقہا اور حکماء عادلین، عمر بن عبدالعزیز ہیں، عبد الملک بن مروان ہے، ہارون الرشید ہے، عادل حکمران، اورنگزیب عالمگیر ہے، جی سلطان محمد فاتح ہے، عثمانیوں میں کتنے عادل حکمران ہیں، ڈراتے رہے، تفقہ اور بصیرت رکھتے ہیں، عالم ہے، فقیہ ہے، اورنگزیب عالمگیر فقیہ بھی ہے، سیاستدان بھی ہے، حکمران بھی ہے، اور ایک ایسا صوفی مرتاز بھی ہے جس کے قلب کا تزکیہ ہو چکا ہے، اس کا اپنا سلسلہ ہے، مجددی، اس کا تربیت یافتہ فرد۔ تو حکماء اور علماء اور فقہا مجدد الفسانی ہیں، امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن ہے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی ہے، فقیہ النفس، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی ہیں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ ڈراتے نہیں رہے تمہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ کتنے ہی شیطانی نظام قائم ہو جائیں، کتنا ہی شر ثانی پھیل جائے، کتنے ہی تمکین فی الارض شیطانوں کا ہو جائے، بین الاقوامی قومی اتفاقات ہو جائیں، خراب ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا لن تزال ھذہ الامہ، اس امت میں ہمیشہ ہمیشہ طائفتن، ایک ایسا طائفہ برقرار رہے گا، جماعت ایسی موجود رہے گی کہ کوئی بگاڑنے والا ان کا کوئی نقصان بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ وہ دین کی عظمت، دین کی حقانیت، مقاصد نبوت، مقاصد شریعت کھلی بنیادوں پر واضح کریں گے، یہ کام کرتے رہیں گے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم حتی یأتی امر اللہ۔
جو انہیں رسوا کرنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت آ جائے، اللہ کو مطلوب ہو جائے کہ اب اس دنیا میں انسانیت کی بقا کی ضرورت نہیں ہے، سب بظاہر انسان ہیں لیکن حقیقت میں شیطان ہے، کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے، یہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے۔ تو چونکہ قیامت آنی ہی تب ہے جب کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے، کوئی بھی فقیہ فی الدین باقی نہیں رہے گا، تفقہ کا راستہ بند ہو جائے گا، مکمل شیطنت دجالیت پوری کی پوری انسانیت پر چھا جائے گی، اور اللہ نے اس کے ذریعے سے توڑ پھوڑ کر قیامت کے ذریعے سے پورا کا پورا ڈھانچہ تباہ و برباد کر دیا جائے۔ سورج جدھر غروب ہوا ہے وہیں سے دوبارہ اس کو حکم ہوگا کہ آج کے بعد طلوع نہیں ہونا، واپس آؤ، چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ جیسے ہی سورج واپس شروع ہوگا تو گراری الٹی شروع ہو جائے گی، گراری الٹی شروع ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، پیچھے جتنا بھی سسٹم ہوتا ہے وہ سب کا سب گڑبڑ ختم، تارے چاند سورج سب ان کے محور ہی بگڑ جائیں گے۔ جب ان کے محور بگڑ جائیں گے جو اس سے پہلے اپنے اپنی جگہ پر دوڑ رہے تھے، کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ سورج سان اپنے مدار پر گردش کر رہا تھا، تو مدار ہی ختم ہو گیا تو پھر ٹکرائیں گے جی۔ اب سورج اکیلا وہاں سے گھومنا شروع ہوگا اور ادھر جو پیچھے سے پوری فوج آ رہی ہے اس کے ساتھ سیاروں اور ستاروں کی، وہ جب ٹکرائیں گے تو ایسا فشن اور پھر فیوژن ہوگا کہ سب کچھ جل کر کیا روئی کے گالوں کی طرح بن کر اڑ جائے گا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے، مادہ بالکل بیکار ہو گیا، اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں رہی۔ لیکن جب تک یہ نظام قائم ہے اور انسانیت کی روح میں باقی ہے اور دین محمدی کے ماننے والے، اس کے فقیہ، اس کے سمجھدار، باشعور، شعور کے ساتھ اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے تو یہ دین قائم رہے، کوئی دجال ان کا بگاڑ نہیں سکے گا۔ دجال اگر ایسے مومن کو جو اللہ کا منقاد ہے اس کو مارنے کی بھی کوشش کرے گا تو ذرا ذرا ایک دفعہ مارے گا بس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان دجال ایک مومن سے کہے گا کہ میں خدا ہوں مانو مجھے، انکار کر دے گا کہ تم تو دجال ہو، تمہارے ماتھے پہ تو کافر لکھا ہوا ہے، تمہیں تو میں خدا نہیں مان سکتا، تو اس کی گردن اتار دے گا۔ اس کے بعد اسے زندہ کرے گا دوبارہ اور کہے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ خدا ہوں کہ نہیں، مارتا اور جلاتا اور زندہ کرتا کون ہے؟ وہ تو اللہ میاں ہوتا ہے، تو میں اللہ میاں ہوں کہ نہیں؟ وہ کہے گا مجھے تو اب پکا یقین ہو گیا کہ تم اب پکے کافر ہو، تم دجال ہو، واقعی ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی ہے، نبی کی شریعت پر اس کا ایمان کی حالت دیکھو، گردن اتر چکی ہے، مر چکا ہے، دوبارہ زندہ کیا ہے، خطرہ بھی موجود ہے کہ پھر مار دے، لیکن مارنے کی کوشش کرے گا تو اب تو وہ محمد عربی کا غلام ہے، اب تو وہ محمد عربی کے مطابق فقیہ ہے، اس نے جو اللہ کہا ہے وہ فقاہت اور مہارت کی بنیاد پر کہا ہے، اب نہیں مار سکتا اسے، کیونکہ اللہ کے مقابلے پر یہ دجال اس کی خدائی یہاں نہیں چلے گی۔ تو قلب میں وہ طاقت پیدا کرو ایمان کی، اذعان کی، یقین کی، کہ اگر تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے، تمہارا جسم بھی ادھیڑ دیا جائے، امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے برسا دیے جائیں، تو تمہارا ایمان اس طرح مضبوط ہو کہ کسی دجال کی دجالیت کے بھرے میں نہ ہو، اس کے مقابلے میں مزاحمتی شعور رکھو، تو تمہارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لا یضرہم من خذلہم، جو اس طائفہ ربانیہ فقیہہ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، خذل ذلیل کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اتنا نقصان ضرور ہوگا، قرآن نے کہا ہے، جیسے اتنا نقصان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہوا۔
قرآن نے کہا لن یضروکم الا اذی، تمہیں اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہیں کہ تمہیں اذیت ہوگی، جسمانی تکلیف ہوگی، بس یہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ لن یضروکم الا اذی، ان کی حالت تو زیادہ اتنی ہو سکتی ہے، لیکن ذلیل اور رسوا کر کے نیست و نابود کر دے، ایسا نہیں۔ ایک جماعت ہمیشہ 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 لن تزال حاضر امہ طائفہ، یہ طائفہ برقرار رہے گا قیامت تک۔ ہاں اللہ کا حکم آ گیا تو پھر معاملہ ختم۔ تو ہمیں اس طائفہ، دوسری روایت کو طائفہ منصورہ کہا گیا، جس کی نصرت کی گئی، جس کی مدد کی گئی ہے، جو اللہ کے حصار میں ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس طائفہ منصورہ کی پہچان پیدا کرنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی تعلیمات کی روشنی میں مقاصد شریعت محمدی کو سمجھنا، فقاہت اور بصیرت حاصل کرنا، یہ آج مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دجل و فریب اور دھوکہ، شیطانی نظام تمہارے چاروں طرف سے تمہارے گھرے ہوئے، اس میں جب تک شعور کی روشنی نہیں ہوگی، عقل اور ایمانی نور کی روشنی نہیں ہوگی، عقل کی بنیاد پر، قلب کی جرأت کی بنیاد پر، نفس کی طاقت کی بنیاد پر، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اندر دین کی صحیح سمجھ اور شعور اور یقین پیدا کر کے اس طائفہ منصورہ کے ساتھ جڑ جانا، یہی دنیا کی کامیابی ہے اور یہی آخرت کی کامیابی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔